حضرات وقار محبان آل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان مرکز ولایت کعبہ مطاف سخن ذات سرکار سید العابدین زین الصالحین منار القانتین وہ ذات جی صفات جو اللہ کی کل کائنات میں ساجدین کا سید کہلاتا ہے۔ میری کوشش ہے کہ میں جب تک گفتگو کروں میرے زبان سے نکلنے والا ایک لفظ نالین سید الساجدین سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سرزریز رہے۔ آپ سے مہربانی کریں گے کہ چہروں سے حیرت ہٹا کے چہروں پہ پورے مودت پھیلائیں گے تاکہ ذکر میں آسانی ہو سکے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب العرب میں کچھ آئمہ کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور ان آئمہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خدا ان کی کچھ نشانیاں بتا رہا ہے۔ قرآن کی بتائی ہوئی نشانیاں جن میں مل جائیں مل کے سب انہیں کو امام مان لیتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ میں نے حدیث نہیں پڑھی کہ کوئی الزام ذوف لگا کر ٹکرا دے، تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دے، اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ وہ جو امام میں نے بنائے ہیں ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے۔ میں ایک عرصے سے آپ کے درمیان پڑھ رہا ہوں اور میرے مزاج سے بھی آپ واقف ہیں اور یہاں کے سامعین کے مزاج سے میں واقف ہوں۔ کوشش کریں گے کہ ابتدا میں زمین ذہن زرخیز ہو جائے اور تخم معرفت ہونا آسان ہو جائے، ورنہ خاموش چہرے تمہید پہ مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ چہرہ محفل میں ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زیارت کرنے کے بعد وہاں سے کچھ عطا ہونے لگے۔ میرے سامنے سب عارفین تشریف فرما ہیں، مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں۔ ان آئمہ کی پہلی نشانی قرآن یہ بتا رہا ہے یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، اس نے فلاں سے سنا ہے، بلکہ وہ ہدایت کرتے ہوئے صرف اتنا کہتے ہیں کہ خدا یہ کہہ رہا ہے۔ آج سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ بھی فکری طور پہ شامل ہوں اور وہ سامنے بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ یَہْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ دوسری نشانی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ۔ آج تک ہم نے سنا تھا کہ وحی صرف نبیوں پہ اترتی ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے یہ نبی نہیں امام ہے مگر انہیں میں وحی کرتا ہوں۔ آپ جس مزاج سے جس انداز سے سنیں گے اسی قسم کی گفتگو آپ کے لیے حاضر ہے۔ میں لیکچرز بھی ڈیلیور کرتا ہوں، میں مجلسیں بھی پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کا مزاج لیکچر والا ہوگا تو یہیں سے لیکچر شروع ہو جائے گا، اگر آپ مجلس کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر مجلس ہے۔
آپ کے چہرے بتائیں گے کہ آپ کس انداز سے اور کس معیار پر سننا چاہتے ہیں۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، وہ ہدایت کرتے ہیں۔ میں نے اکثر منبر پہ یہ بات کی ہے کہ ہم نے کوئی منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں ہے۔ اور کمال یہ ہے، آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو میرے بھائی، آل محمد کے ذکر میں خاموش بیٹھنا بھی بہت دل گردے کی بات ہے۔ خاموش بیٹھنا آل محمد کی گفتگو میں بہت بڑا جگر چاہیے۔ ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں نہیں ملا، اسے بھی نہیں ملا۔ میں جو حیران ہے، میں دلیل نہ دوں تو میرا اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر اسے 13واں اس معیار کا مل گیا ہوتا تو 12ویں کو غائب رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ متوجہ ہیں جو بات پڑھائی؟ پہلی نشانی ان کی یہ ہے، پہلی نشانی ان کی یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے۔ دوسری نشانی ان کی یہ ہے کہ نبی بھی نہیں مگر خدا انہیں وحی کرتا ہے۔ اوحینا الیہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے انہیں وحی کی ہے۔ ہدیہ کر رہا ہوں جو خاموش بیٹھے ہیں، ان کی زبان کی عبادت کا انہیں موقع مل جائے اور سب باجماعت عبادت میں شامل ہو جائیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں خیرات کا عمل اور فعل وحی کیا ہے۔ نماز قائم کرنے کا، اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ اب یہ 3 لفظ اکٹھے دیکھیے اور پھر لطف دیکھیے اور پھر تاریخ اوراد میں دیکھیے کہ یہ بندہ کون ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، خیرات، نماز، زکوٰۃ، اس کا فعل ہم نے انہیں وحی کیا ہے۔ شیعہ حیدر کرار سے زیر سامعین تو روح زمین پہ موجود ہی نہیں ہے۔ خیرات 1، نماز 2، زکوٰۃ 3۔ خدا کہتا ہے کہ یہ فعل ہم نے انہیں وحی کیا ہے۔ تو روح زمین پہ جتنے بھی نمازی ہیں، ان میں وہ نمازی ڈھونڈیے جو حالت نماز میں زکوٰۃ دے رہا ہو، خیرات کرنا۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، یہ خیرات کا فعل، نماز اور زکوٰۃ ہم نے انہیں وحی کیا۔ اور آگے خدا ارشاد فرما رہا ہے، اب بھی اگر نہیں سمجھے کہ وہ کون ہے تو خدا فرما رہا ہے وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ معاف کرنا، یہ کوئی بندہ بشر نہیں کہہ رہا، زمانے کا خالق کہہ رہا ہے، یہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں۔ میں حیران ہوں جنہیں اللہ پرانا کہے انہیں کتنا پرانا ہونا چاہیے۔ جنہیں خدا پرانا کہے کتنے پرانے ہونے چاہیے۔ اور لطف دیکھیے کہ بندہ بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا،
کہ یہ بندہ عبادت گزار ہے. مجھے بتائیے غلط کہوں تو مجھے ٹوک دیجیے گا. بندہ بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. میں کنایہ کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنایہ سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری نہیں. بندہ بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ عبادت گزار ہے. لفظ بدلو تو معنی کی کائنات بدل جائے. بندہ بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ بندہ دامن کوہ میں بیٹھا ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے بات تھوڑی ہو سکتی. بندہ بندے کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ سچا ہے. کہہ سکتا کسے حق ہے؟ حق اللہ کے پاس محفوظ ہے. اللہ کسی کو سچا کہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ سچا ہے. اس لیے کہ ہماری تو سجدوں کی اداکاری بھی ہمارے نگاہ میں سجدوں کی ادائیگی ہوتی ہے. مجھے معاف فرمائیے، میں اسی معیار پہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اور اگر آپ کا خیال ہے کہ سطحی بات اور ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو میں نے کبھی ممبر پہ کی نہیں، زمین و آسمان کے گلابے میں نہیں ملاتا، علی کی حویلی کے ساتھ کھینچا تانی میری عادت نہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے. کیا خیال ہے؟ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے. اتنی دیر شیعوں کو لگتی نہیں ویسے جتنی آپ لگا رہے ہیں. علیوں کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے؟ علیوں کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، علیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہمارے پرانے عبادت گزار ہیں جنہیں پروردگار عبادت گزار کہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کر دوں صاحبان بزم معرفت، روئے زمین پہ بڑے بڑے متقی موجود ہیں، بڑے بڑے پرہیزگار موجود ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر ذات سید الساجدین الگ کر لی جائے تو زمانے کا کوئی بندہ مفہوم سجدہ بیان کرنے کے لائق بھی نہیں. نہیں میری بات خدا کی قسم اگر آپ سماعتیں بلند کریں تو کچھ حقیقت نہیں. اگر ذات سید الساجدین کو الگ کر لیا جائے تو کائنات کا سب سے بڑا متقی بھی مفہوم سجدہ بیان کرنے سے قاصر ہے. کہ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اپنی سکی زبان سے تعارف سید الساجدین پیش کروں تو ایک جملے میں کر سکتا ہوں، جس کی پلکوں کے اشارے نبیوں کے سجدوں پہ بھاری ہوں سے سجاد کر. اس کا حصہ پر استقبال پہنچی ہے. جس کی پلکوں کے اشارے سامعین مجھے میری معیار کے گفتگو سننے والے مل جائیں تو آنے کا مقصد پورا ہو جائے. جس کی پلکوں کے اشارے نبیوں کے سجدوں پہ بھاری ہوں اسے سجاد کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ہوتا ہے سجاد. خدا جانے کون قدر کرے گا. ایک ہوتا ہے ساجد، ایک ہوتا ہے سجاد. لکھنے والوں نے ساجد کے نیچے بھی سجدہ گزار اور سجاد کے نیچے بھی سجدہ گزار. یہ تو ہو سکتا ہے کہ لفظ ایک ہو اور معنی 100 ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ لفظ 2 ہو اور معنی 1. جب لفظ 2 ہیں ساجد سجاد
تو معنی بھی الگ الگ ہونے چاہیے. لکھنے والوں نے لکھ دیا ساجد کا مطلب سجدہ گزار، سجاد کا مطلب سجدہ گزار. زمین آسمان کا فرق ہے. اب دیکھو وہ زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. ساجد اور ہے، سجاد اور. سجاد ساجد ہے، ہر ساجد کے بس کا لوگ نہیں کہ سجاد ہو جائے. اب میں فرق بتا دوں ساجد اور سجاد کا فرق کیا ہے. استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائے تو ان کے سماعت ادا نہ ہو. ساجد اور سجاد کا فرق کیا ہے؟ پست ہو کے سجدہ کرے تو ساجد ہے، علی ہو کے سجدہ کرے تو سجاد ہے. بولو جس میں زبان میں اپنی امانت ہے. اب تک میں نے دیکھنا تھا، اب تک میں نے دیکھ لیا ہے آپ کیسے سنتے اور اب آپ دیکھیں کہ میں کیسے کرتا. جملہ میں نے آپ کے باب شعور کے باہر روکا ہے کہ اس میں دخول ملے تو حاضر ہو. پست ہو کے سجدہ کرے تو ساجد ہے، علی ہو کے سجدہ کرے تو سجاد ہے. سجدہ کرنے کے لیے سات اعضاء کا زمین پہ لگنا ضروری ہے. الجبہۃ والجدان والرکبتان والرجلان. ایک پیشانی، دو ہتھیلیاں، دو گھٹنے، دو پاؤں کے انگوٹھے. اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ جو سات اعضاء سے سجدہ کرے اسے ساجد کہتے ہیں. جو اعضاء کی تخلیق سے پہلے کا سجدہ گزار ہو اسے سجاد کہتے ہیں. مزاج بن گیا ہے سید الساجدین کی بات کے لیے. قیام محمد کا، رکوع علی کا، سجدہ حسین کا. مجھ سے آپ خیبر سن لیجیے. میں سنا دیتا ہوں اس خاص دن پر 25 محرم میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں کہ علی نے مرحب کو کیسے مارا تھا. پھر ٹھیک ہے. تو جو جواب میں آپ کر رہے ہیں اسے بھی تو ٹھیک ٹھیک ہونا چاہیے. اگر میں ٹھیک کر رہا ہوں، جس دن ہماری قوم قیمتی بات سننے لگی اس دن پڑھنے والے ممبر پہ محنت کر کے آئیں گے. اور جب آپ اس بات پہ راضی ہیں کہ کوئی بات ادھر کی اور کوئی بات ادھر کی، تو پھر بتائیے پڑھنے والوں کی مجبوریاں ہیں یا نہیں؟ تو کم از کم میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، آپ اس بات کا ثبوت دے دیجئے کہ ہم اونچی آواز سننے والے لوگ نہیں، اونچی بات سننے والے لوگ. جی پڑھنے والے حضور پڑھ کے چلے جاتے ہیں، آپ ایسے کہنا چاہیں اور میرا ساتھ دیجیے گا. پڑھنے والے پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں نے ایسا پڑھا ہے اور فلاں نے ایسا پڑھا ہے اور وہ تو بالکل ہی فیل گیا ہے. ایسے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں لوگ نہیں پوچھتے کہ فلاں نے کیسے سنا ہے اور فلاں نے کیسے سنا ہے؟ اپنے علاقے کا بھی بھرم رکھنا ضروری ہوتا. ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ساہیوال گئے تھے، سنائیے وہاں کی آڈینس سامعین کیسے ہیں. تو پھر بتانا ہی پڑتا ہے نا کہ کیسے ہیں. جو قدردان ہیں، جو قیمتی بات سننے کی آتی ہے، آل محمد میں سلامت رکھے. اور یہاں مجھے تو ویسے بڑے سیریس چہرے اور بڑے اہم لوگ محسوس ہو رہے ہیں. تو یہاں تو قدردانی ہونی ہی چاہیے. اور بتائیے کس دن سید الساجدین کے پاس سننا پسند فرمائے گیا؟ تو پھر ثبوت تو دے دیجئے کہ آپ قیمتی بات سننے والے لوگ ہیں.
تو سن لیں جی، پیچھے رہ جائے گا دماغ اور بات آگے نکل جائے گی. قیام محمد کا، رکوع علی کا، سجدہ حسین. مصطفیٰ سے بہتر قیام کسی کو نصیب نہیں ہوا. ایسا قیام کہ توحید تڑپ جائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. قیام مصطفیٰ کا، مصطفیٰ سے بہتر قیام کسی کو نصیب نہیں ہوا. علی سے بہتر رکوع کسی کے حصے میں نہیں آیا. محمد قیام کرے تو جبریل کو اترنا پڑتا ہے. علی رکوع کرے تو جبریل کو ولایت لانی پڑتی ہے. اور سجدہ حسین جیسا کسی نبی کو بھی میسر نہیں ہے. اس سے بڑی بات اللہ کہاں سے؟ قیام محمد کا، رکوع علی کا، سجدہ حسین کا. حسین جیسا سجدہ نبیوں کو بھی میسر نہیں آیا. جو حسین کی موجودگی میں سید الساجدین کہلائے سے سجاد ہے. بولو جس کی زبان لیکن نہیں امانت ہے. پاک سیدہ آپ کو سلامت رکھا. مخدومہ کون ہے آپ کو سلامت رکھا. میں دھیمی آواز میں ایک بات کروں گا، خدا کی قسم میرا بس چلے تو اس حویلی کا ذکر کرتے ہوئے مائک اور سپیکر بند کروا دوں. اس لیے کہ علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہے. تو اب میں اپنے خاموش سامعین کے کچھ سامعین، کچھ سننے والے سالہ سال سے مجلسوں میں خاموش بیٹھ بیٹھ کے خاموشی میں مہارت حاصل کر چکے ہیں. وہ اپنی مہارت آزمائیں اور میں ذکر سید الساجدین کا معجزہ آزما لیتا ہوں اور دیکھ لیتے ہیں کون جیتا ہے. حسین جیسا سجدہ کسی کو میسر نہیں آتا. مگر قربان نہ ہو جاؤں جو حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین کہلا رہا. اب میں دھیمی آواز میں اونچی بات کروں گا، اور اگر اس بات کی بلندی آپ نے محسوس نہ کی تو پھر میں دل میں کلک لے کے واپس لاہور پلٹ پڑا. یوں لگتا ہے جیسے مفہوم سجدہ نے سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کروں گا. یہ بات حضور میرے سامنے کوئی کرتا تو میں جنگلوں میں نکل جاتا اور ساری زندگی سی بات کے لطف میں گزارتا. یوں لگتا ہے جیسے مفہوم سجدہ نے سجاد کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. لفظ سجدہ آئے تو سجاد یاد آتا. دنیا شیعہ نے حیدر کرار کا سٹانس نہیں سمجھی. لوگ شیعہ نے حیدر کرار کی اپروچ سے واقف نہیں. لوگ نہیں جانتے یہ قوم چاہتی کیا ہے. تو آئیے ممبر سے شیعہ نے حیدر کرار کا سٹانس پیش کر دوں کہ یہ چاہتے کیا ہے. ان کی اپروچ ہی الگ ہے. حضور لوگ اپروچ ہی نہیں سمجھے. میں فرق بتا دوں، پوری دنیا کے انسان اور شیعہ نے حیدر کرار، ان میں فرق کیا ہے باعتبار اپروچ. عدالت
مقدمہ ہے، کوئی اچھا وکیل بتائے. سنتے ہیں نا؟ ایک مریض ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائے. خدا کرے آفیت طور پر میرے تھوڑا قریب آ جائیں. بچے کو پڑھانا ہے، کوئی اچھا ٹیچر بتائے. اس سے آگے اگر آپ نے بات سنی ہو تو مجھے ضرور بتائیے، ورنہ پھر سمجھیے شیعہ نے حیدر کرار کا سٹانس کیا ہے. کوئی اچھا وکیل بتائیے، کوئی اچھا ٹیچر بتائیے، کوئی اچھا ڈاکٹر بتائیے. بس فرق دنیا کے انسانوں میں اور علی والوں میں یہی فرق ہے کہ دنیا اچھے پہ مطمئن ہے، ہمیں سب سے اچھا چاہتا ہے. جی آپ سلامت رہے. جی بس یہی فرق ہے. میں نے پوری شیعت ایک جملے میں بند کر کے پیش کر دی. لوگ اچھے پہ مطمئن ہیں. اچھا پیشوا، اچھا گائیڈ، اچھا استاد. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے اچھا چاہیے. ہم اچھے بچے پہ مطمئن نہیں. ہمیں سب سے اچھا چاہیے اور میں دلیل دیے بغیر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں نے ممبر پہ زندگی میں خطیبانہ جملہ نہیں بولا. جو بات کر رہا ہوں قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سب سے اچھا چاہیے. کون سی کتابیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں آپ؟ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ متروک ہے اور یہ حسن ہے اور یہ متواتر ہے اور یہ غریب ہے. ایک گلاب کا خوبصورت تازہ سرخ رنگ کا کھلا ہوا پھول آپ کے سامنے، اس کی خوبصورتی کو ماننے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. میں آپ کے بچوں کو پوری شیعت سمجھا کے جا رہا ہوں. پوری شیعت کا پورا کانسیپٹ. تشیع کیا؟ حضور گلاب کا کھلا ہوا پھول، سرخ رنگ کا تازہ خوبصورت، جس کی مہک، گلاب وہاں ہے اور مہک جہاں تک آ رہی ہے. اسے پسند کرنے کے لیے، اس کی طرف نگاہ التفات ڈالنے کے لیے حدیث دیکھنے کی ضرورت ہے. مولانا صاحب سے پوچھے کہ مولانا صاحب کوئی حدیث ہے میں اس گلاب کو پسند کر دوں؟ نہیں، آپ نہیں سننا چاہیں گے تو سطحی باتیں مجھے آتی نہیں. میں مجلس چھوڑ کے چلا جاؤں گا، سطحی بات میں نہیں کروں گا. میں جس معیار کی بات کرتا ہوں میں اسی معیار کی بات کروں گا. آپ بتائیں گے آپ دامن کوہ میں بیٹھے ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی پر، یہ حسین خوبصورت گلاب سے پسند کرنے کے لیے مولانا صاحب سے آپ پوچھیں گے کہ حدیث کون سی؟ اچھا سچ بولنا چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے مولانا صاحب سے حدیث پوچھیں گے کہ حدیث میں ہے کہ سچ بولنا چاہیے؟ یہ باہر سورج نکلا ہوا ہے، یہ ماننے کے لیے کہ سورج نکلا ہوا ہے. آپ مولانا صاحب سے پوچھیں گے کہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ سورج باہر نکلا ہے. اس کا مطلب ہے کہ حق کے لیے حدیثیں نہیں دیکھی جاتی. مجھے خبر نہیں علی کے علاوہ بھی کسی کا نام آتا ہے. بات آ گئی ہے تو ایک جملہ ہدیہ کرو. ایک جملہ ہدیہ کرو. ہو سکتا ہے آپ کی سماعت مانوس نہ ہو، لیکن میری بات مکمل ہو جائے، آپ محسوس کریں گے آسمان سے نور اترا ہے اور آپ کے قلب میں اتر کے ٹھہر گیا ہے. اس بندے کو تشیع سمجھنے کی ضرورت ہے.
جس کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے خم غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان کیا تھا، اس لیے ہم علی کو مولا مان رہے ہیں. اب لوگ فائدہ میرے اس بندے کو تشیع سمجھنے اور تشیع کی اپروچ سمجھنے کی ضرورت ہے. جس کا خیال ہے کہ رسول اللہ نے اعلان کیا ہے تو اس لیے ہم علی کو مولا مان رہے ہیں. میں یہ مجلس نہیں رہے گی، لیبارٹری بنے گی، یہی لٹمس ٹیسٹ کر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رسول خم غدیر میں اعلان نہ کرتے تو آپ کس کو مولا مانتے؟ جی یہاں مجھے جواب دیں گے، بولیے. ہائے 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 ہائے، یہ بات خدا کی قسم پہنچ گئی. آپ سمجھیے آپ کے جو بچے ہیں نا، جو کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ فکری طور پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، شعوری ظلم، ان کے ساتھ ذہنی دہشت گردی ہو گئی. جانتے ذہنی دہشت گردی کیا ہے؟ کسی بندے کو، معصوم کو، بے گناہ کو گولی مار دی جائے، یہ جسم کی دہشت گردی ہے. اور کسی کا دماغ اتنا چھوٹا کر دیا جائے کہ اب وہ بڑی بات سوچ ہی نہ سکے، یہ شعوری دہشت گردی. میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، میری گفتگو آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اس میں پیغام. ایک پڑھا لکھا انسان اگر اس بات پر ہی فکر مند نظر آئے کہ ٹیبل پہ کیلا رکھنا ہے تو قبلہ رخ کیسے کیا جائے، اس کا مطلب ہے وہ دماغی دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے. دماغ سکڑ گئے، دماغ شرنک ہو. اب بڑی بڑی باتیں دماغ میں آتی نہیں. اب بھائی چھوٹی چھوٹی بات کرو، کوئی میٹھی میٹھی بات. یہ اتنی کمپلیکیٹڈ مشین خدا نے اس لیے خلق کی تھی کہ اب چھوٹی چھوٹی میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں. یہ برین خدا نے اس لیے دیا تھا، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، زمین اور آسمان کی تنا پہ کھینچ لو اس دماغ کے ذریعے. اور آپ اس دماغ کا استعمال یہ کر رہے ہیں کہ کیلا قبلہ رخ کیسے کرنا. آپ کو بتاؤں آپ کے بچوں کے ساتھ دہشت گردی کیا ہو رہی ہے، ذہنی دہشت گردی. جو کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں، خدا کی قسم آپ نہیں جانتے اندر ان کے کیا چل رہا ہے. والدین بہت خوش ہیں کہ میرا بیٹا یونیورسٹی گیا ہے، الحمدللہ پڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ نہیں جانتے. یہ آج میں ایکسپوز کر کے جا رہا ہوں اس منبر سے، آپ ذرا خیال کر لیجئے. جانتے ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ یہاں بیٹھے ذرا ہاتھ کھڑا کرنا. بیٹا میری تائید کرنا، جو کالج یونیورسٹی اسکول میں جاتے ہیں، بایولوجی کی کلاس میں بیٹا میری تائید کرنا تاکہ آپ کے پیرنٹس تک آپ کا درد دل پہنچا سکا. یہ بچے آپ کے سامنے اس لیے نہیں بول رہے کہ یہ ڈرتے ہیں کہ ہمیں جج کیا جائے گا. جی ہم پہ کوئی الزام ہی نہ لگ جائے. اندر ان کے کیا چل رہا ہے وہ میں ایکسپوز کرنے لگا ہوں. آج میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ میری گفتگو آپ بعد میں محسوس کریں گے کہ میں کیا کیا پیغام لے کے گیا. ان بچوں کے ساتھ دہشت گردی، شعوری دہشت گردی یہ ہو رہی ہے کہ بایولوجی کی کلاس میں انہیں پڑھایا جا رہا ہے ڈارونزم، انہیں پڑھائی جا رہی ہے تھیوری آف ایوولوشن. بیٹا میری تائید کرنا، میں آپ کے حق کی بات کر رہا ہوں. بایولوجی کی کلاس میں ٹیچر، لیکچرر، پروفیسر انہیں پڑھاتا ہے تھیوری آف ایوولوشن، تھیوری آف نیچرل سلیکشن. ڈارونزم بتاتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے.
ڈارونزم بتاتا ہے کہ زندگی خود بخود بن گئی ہے. ڈارونزم بتاتا ہے کہ کوئی کریٹر نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے, اور پروفیسر صاحب سے پڑھاتے نہیں, بچے کو مکمل طور پہ قائل کر کے کلاس روم سے نکالتے ہیں, اور بچہ بایولوجی کی کلاس سے نکلتا ہے تو اگلی کلاس اسلامک سٹڈیز کی ہوتی ہے. اس میں مولانا صاحب آگے پڑھاتے پڑھو قل هو اللہ احد. بیٹا میری تائید کرنا صحیح کہہ رہا. اور روزانہ بچے کے دماغ کے ساتھ یہ شعوری دہشت گردی چل رہی ہے, اور گھر کے والدین کو بھی خبر نہیں. یہ دو رنگی بچے اندر سے کھوکھلے ہو گئے. آپ کے سامنے جاؤ بیٹا مسجد, بچہ مسجد جا رہا ہے اور جاتے جاتے سوچ رہا ہے جب اللہ ہی نہیں ہے تو کون سی مسجد جا رہا ہے. ان بچوں کو اپنے پاس بٹھائیے, ان کے ماڈرن کوسچن سنیے, ان کے سوالات سنیے. الحمدللہ ہماری ریسرچ فاؤنڈیشن ہے, اس میں ہمارے پاس 3,500 ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس رجسٹرڈ ہیں, اور ہم یہ جو ماڈرن کوسچنز ہیں انہیں کے جوابات بچوں کو دیتے ہیں, اور لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ انہیں دین آل محمد سمجھاتے ہیں. ان بچوں کا خیال کر لیجیے, ان بچوں کو قریب کیجیے, انہیں پوچھیے کہ بیٹا آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. بچے پریٹینڈ کر رہے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں. تشریح ہوگی بیٹا, صحیح بات کر رہا ہوں, صحیح بات کر رہا ہوں بیٹا. مسلک آل محمد وہ مسلک ہے کہ جہاں جس کو مانا جاتا ہے کسی ریفرنس کی وجہ سے نہیں. آپ کو لگے گا کہ جیسے 14 صدیوں کی پڑی ہوئی گر دماغ سے ہٹ گئی. یہاں جسے جو مانا جاتا ہے کسی ریفرنس کی وجہ سے نہیں مانا جاتا. آل محمد کے مذہب میں ریفرنس ہوتا ہی نہیں. فلاں مولانا صاحب نے کہا تھا کہ عمران مظاہری صاحب بہت اچھے خطیب ہیں. کسی کے ریفرنس کی کیا ضرورت ہے؟ مظاہری صاحب جب پڑھیں گے تو پتہ چل نہیں جائے گا کہ کتنے پانی میں. اب بتائیے وہ بندہ کیا دماغی اور شعوری دہشت گردی کا شکار ہو چکا ہے یا نہیں, جو مجھے سننے کے بعد بھی پھر کہہ رہا کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ بہت اچھے خطیب. مسلک آل محمد میں کوئی ریفرنس نہیں چلتا. کس نے کس کے بارے میں کیا کہا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہاں حیثیت اس بات کی ہے کہ کون خود کیا ہے. میں اتنی تمہید باندھنے کے بعد یقینی تبرک پیش کر رہا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر رسول علی کے بارے میں اعلان نہ کرتے کہ یہ مولا ہے تو کیا شیعہ ابو جہل کو مولا مان لیتے؟ بولیے, پھر کسے مولا مانتا؟ علی کو. جو خاموش ہیں وہ بھی ابھی مان جائیں گے. علی کا بھی ایک مولا ہے. علی کا بھی ایک مولا ہے, میرا رسول, اور علی اور رسول کا بھی ایک مولا ہے, وہ ہے اللہ. تو اگر مولا اعلان ہی کی وجہ سے مانا جاتا ہے تو پھر بتاؤ وہ کون سی تدبیر تھی جہاں اللہ نے محمد کا بازو پکڑ کے کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا. بتاؤ رسول اللہ کو مولا کیسے مان لیا ہے؟ جی رسول خدا کو مولا مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ نے کعبہ اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں.
مطلب ہے آپ نے اللہ کے اعلان کی وجہ سے رسول کو مولا نہیں مانا. رسول کا ذاتی سٹیٹس یہ ہے کہ اسے مولا ہونا چاہیے. جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں اس جرت مند کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. فرشتے بھی بزم پروردگار میں رہتے تھے, ابلیس بھی بزم پروردگار میں رہتا تھا. خدا نے سجدہ آدم کا حکم ابلیس کو بھی دیا, فرشتے کو, جبکہ خدا جانتا تھا فرشتے سجدہ کریں گے, ابلیس نہیں کرے گا. خدا نے سجدہ آدم کا حکم فرشتوں کی وجہ سے نہیں دیا, ابلیس کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے دیا. رسول نے بھی اعلان حدیث شیعوں میں یہ نہیں کیا, منافقوں کے چہرے آپ کے لیے نہیں. یہاں سے رسول اعلان نہ بھی کرتے تو بھی علی مولا. علی کا ذاتی سٹیٹس یہ ہے. یوں نہیں مانیں گے تو پھر آپ یوں مانیں گے, اور پھر یوں نہیں مانیں گے تو پھر آپ یوں مانیں گے. بہرحال آپ کو ماننا ہی پڑے. قرآن قرآن ہے, تو یہ آپ کو جبریل نے آ کے بتایا. بولیے نہیں, آل محمد نے بتایا. ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ قرآن کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا. سٹیٹس بہت سنتے ہیں, آج گھری کے تقسیم سے سن لیجئے. آپ سلام کریں. ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ قرآن کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا. صرف قرآن کو یوں کیجئے کہ زمانے کی کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھ کے دوسرے پلڑے میں قرآن کو رکھ کے دیکھیے کہ اس کا ذاتی سٹیٹس کیا ہے. چھوڑ دیجئے حوالوں کی دنیا. جس دن آپ نے ہر شے کو اس کی ذاتی سٹیٹس کی وجہ سے ماننا شروع کر دیا, اس دن آپ کے ہاں پھسلنے والے کم ہو جائیں گے. وہ جو ہلکے پھلکے شیعہ ہیں, ہلکے پھلکے شیعہ جانتے ہیں, ادھر ہوا چلی تو ادھر, پتہ نہیں آپ کیا سنتے ہیں, اور ادھر ہوا چلی تو ادھر. بندہ علی والا ہو اس کے ہی قدم نہ جمتے ہیں. کہاں سے جاؤں گے سے اوپر جائے آپ کو, وہ بھی علی والا, اور پھر قدم نہ ٹکتے, قدم نہ جمتے, پھسلتا پھرے, ہچکولے کھاتا پھرے. مذہب آل محمد ایسا مذہب ہے خدا کی قسم جس کی سمجھ میں آ جائے. یہ ابو جان کے کہنے پہ ماننے والا مذہب نہیں. جس معیار پہ کر رہا ہوں آپ کے دل سے دعا نکلے گا. یہ ابو جان
جان دادا جان چچو جان کے کہنے پہ ماننے والا مذہب نہیں ہے. یہ مذہب آل محمد ہر بشر کے شعور کی غذا ہے. خدا عزت آل محمد کی قسم اس سے بڑی بات لاؤں کہاں سے؟ خدا قرآن واپس اٹھا لے, خدا سارا دین واپس اٹھا لے, زمانہ پر سب سے اچھا ڈھونڈنے نکل جائے, اگر کوئی مخلوق علی کی دہلیز میں نظر نہ آئے تو ہم مذہب چھوڑ دیں. فلاں صاحب نے کہا تھا کہ یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. کب تک اس بات پہ لگے رہیں گے کہ فلاں صاحب نے کہا یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں. وہ دن کب آئے گا جب آپ کو خود معیار سمجھ میں آ جائے گا کہ اچھا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے؟ کیا کروں گا؟ کیا میرے پاس اسی معیار کی بات ہے؟ قرآن کو دوسری دنیا کی کتابوں کے برابر رکھیے. قرآن اپنی فصاحت و بلاغت کی بنیاد پہ منوا لے گا کہ میں سید الکتب ہوں. علی کے لیے کس حوالے کی ضرورت ہے؟ علی کا معیار منوا لے گا کہ علی ہی امام ہونا چاہیے. لائیے کائنات کے عبادت گزار اور ان کے ساتھ تول لیجئے سید الساجدین کا سجدہ. نہیں عام بندوں کی بات نہیں کر رہا, عام بندوں کی میں مصائب کے بعد میں سے فضیلت کا چیپٹر نکال کے پیش کر رہا ہوں. عام عبادت گزاروں کی بات نہیں کر رہا. خوشحالی میں کیے ہوئے نبیوں کے سجدے پلڑے میں رکھیے اور شام غریبہ کا سجاد ایک لمحہ آپ کو آنسو روکنے ہوں گے. میں نے مصیبت کی کتاب سے فضیلت کا چیپٹر نکال کے پیش کیا. آپ کو سجدے کا معیار بتائے گا, اسی کو سید الساجدین ہوں. سید الساجدین زین العابدین, عابدین کی زینت, عابدین کی زینت. میں ہر چہرہ دیکھتے ہوئے یہ جملہ عطیہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زبان کی عبادت ہے. یہ سید الساجدین ہے, یہ زین العابدین ہے, یہ منار القانتین ہے. قنوت کرنے والوں کے لیے مینار. جائیے پائے بسم اللہ سے سینے پر ناس تک اللہ کی لا ریب کتاب کا مطالعہ کیجئے. مریم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم قنوت کر. مریم جیسی بطول بی بی قانتین میں ہے. للہ, ابراہیم اپنی ذات میں اکیلا بھی امت ہے. وہ اللہ کے لیے قنوت کرتا ہے. ابراہیم کے لیے قرآن نے لکھا ہے وہ قنوت کرتا ہے. یہ آیت پڑھنے پہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ ابراہیم کو شیعہ کیوں کہتا ہے. زمانے میں کوئی اور قنوت کرتا ہوا نظر آئے تو مجھے دکھائیے. قنوت کرنے والے قانتین, مریم جیسے, ابراہیم جیسے. اور امام کا لقب ہے منار القانتین, قانتین کے لیے مینار. تو جملہ کہوں قدر کر لیں گے جسے دیکھنے کے لیے ابراہیم کو بھی یوں کرنا پڑے اسے سجاد کہتے ہیں.
کہ علیوں کی باتیں مکمل ہیں۔ میرے پڑھنے کی بات تو میں کر ہی نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے اتنا وقت ہی خلق نہیں۔ زین العابدین، اس پہ بات کو تمام کر دوں گا۔ زین العابدین، اللہ جانے کتنی ہزار باتیں اس وقت میرے سامنے بلنک کر رہی ہیں۔ عابدین کی زینت سنا آپ نے بھی بہت ہے کہ ایمان عابدین کی زینت ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زینت ہوتی کیا ہے؟ کوئی قدردان ہوگا؟ زینت کہتے کسے؟ زینت کا مطلب کیا ہے؟ زینت کی فلسفی کیا ہے؟ پھول گلشن کی زینت، ستارے افلاک کی زینت، لباس بدن کی زینت۔ معصوم فرماتے الفصاحت و زینت الکلام، فصاحت کلام کی زینت، والبلاغت و زینت المتکلم، بلاغت متکلم کی زینت، والذہب و زینت النساء، سونا عورت کی زینت ہے، سونا عورت کی زینت ہے، والرجال زینت الارض، مرد زمین کی زینت ہے، وعلی زینت الرجال، علی مردوں کی زینت ہے، وحب علی زینت الاعمال، علی کی محبت اعمال کی زینت ہے۔ لیکن زینت ہوتی کیا ہے؟ زینت کہتے کسے؟ میں آپ کو بور تو نہیں ماشاءاللہ کافی کام ہے ویسے، اور کم ہو گئی۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ زینت کا پہلا کام یہ ہے کہ زینت جس شے کی زینت ہوتی ہے اس کی محافظ ہوتا ہے۔ یہ لباس، یہ شیروانی، یہ زینت ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بدن کی حفاظت ہے، پہلا کام۔ دوسرا کام زینت کا، ذات میں اگر کوئی عیب ہو تو دیکھنے والے کی نگاہ جذب کر لیتی ہے، میرے عیب تک نہیں جانے دیتی۔ اتنی بے یقین میرے شیعہ کو نہیں لگتی جتنی آپ یہاں لگا رہے ہیں۔ لباس نور بدن کی زینت ہے، تو لباس کیا کرتا ہے؟ سردی گرمی سے آپ کو تحفظ دیتا ہے۔ اور لباس کا دوسرا کام یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ کو روک لیتا ہے، پہننے والے کے عیب تک نہیں جانے دیتا۔ اس لیے علی نے فرمایا تھا میرے شیعہ کو چاہیے کہ پاؤں میں قیمتی ترین جوتا پہنے تاکہ دیکھنے والے دشمن کا سارا غرور مومن کے جوتے میں دم توڑ لے۔ نہیں جانے دیتی۔ علی نے فرمایا ہے خدا نے نعمت دی ہو تو خدا اس کا اظہار چاہتا ہے۔ آئے 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 خدا جانے میں آپ کو کہاں لے
پیسے دیے ہیں تو خامخواہ پھٹا ہوا لباس پہن کے باہر مت نکلیے. علی فرماتے خدا پسند نہیں کرتا. اس نے نعمت دی ہے تو وہ چاہتا ہے نعمت کا اظہار ہو. اس نے نعمت دی ہے تو وہ اظہار چاہتا ہے. خود بھی اڑ جائیں اور مجھے بھی لے کے اڑ جائیں. وہ نعمت دے تو اظہار چاہتا ہے. وہ نعمت دے تو اظہار چاہتا ہے. وہ نعمت دے تو اظہار چاہتا ہے. علی سے بڑی نعمت کہاں کی ہے؟ اس نے بھی یہ تو اظہار چاہتا یہاں سے بیٹا علی حق کہتے ہیں اونچی آواز میں. یہ امام زین العابدین. زینت کا کام یہ ہے، زینت تحفظ دیتی ہے، زینت دیکھنے والے کی نگاہ کو روک لیتی ہے، نقص تک نہیں جانے دیتی. یہ امام زین العابدین ہے. یہ امام سید الساجدین ہے. ہمارے ناقص سجدے اس لائق نہیں کہ بارگاہ توحید میں لائق اجر قرار پائیں. دولت کے سامنے جھکنے والی پیشانیاں اسے جھک بھی جائیں گی. تو کیا مقام ہوگا ہمارے سجدے کا؟ کبھی دولت کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی طاقت کے سامنے جھکتے ہیں، اور پھر وہی پیشانی خدا کے سامنے جھکاتے ہیں. ہمارے ناقص سجدے اس لائق نہیں کہ بارگاہ توحید میں لا کے اجر قرار پائیں. یہ کرم ہے زین العابدین سید الساجدین کا کہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے مل کے دہلیز سید الساجدین پہ جاتے ہیں. امام کامل سجدہ ادا کرتا ہے. وہ سجدہ ہمارے سجدے کو لے کے بارگاہ توحید تک جاتا ہے. خدا کی نگاہ سجاد میں سجدے پہ رک جاتی ہے. ہمارے سجدے کو واسطہ نہیں جاتی ہے. اسے کہتے ہیں سید الساجدین ہونا. اسے کہتے ہیں سید الساجدین. ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کا بھرم رکھنے والا. جب بارگاہ توحید میں ہمارے ناقص کھسے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کا بھرم رکھتا ہے، اسے سید الساجدین کہتے ہیں. ہماری پیشانیاں اس لائق ہیں کہ ان کے محراب کا ہمیں اجر دیا جائے. یہ اس امام کا کرم ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. مصطفیٰ کی بیٹی یہ آوازیں اپنی بارگاہ میں قبول کریں. یہ وہ غریب امام ہے جسے سجدے کرنے کے لیے تازیانے کھانا پڑتا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. تابوت برآمد ہوگا غریب مسافر کا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ یہ تابوت اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھ مصطفیٰ کی بیٹی بھی آتی ہے جو آتے ہوئے ہر عزادار کا چہرہ دیکھتی ہے کون غریب کو کیسے رہتا ہے. ہمارا کام ہے ممبر سے اسباب گریہ فراہم کرنا. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں مصطفیٰ کی بیٹی کسی آنکھ کے کشکول کو یہاں سے خالی نہ دے جائے. آپ بھی دعا کریں. ابھی بھی گھروں سے چل کے آئے ہیں،
کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور ہوتا ہے۔ وہ غریب امام جسے سجدے کرنے کے لیے تازیان نے کھانا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی کا سب سے بڑا عزادار دنیا چھوڑ رہا ہے۔ حضرت اللہ آنکھوں سے مرجان برسانے والا امام، کس غریب کی بات کر رہا ہوں؟ خدا کرے آپ خود سمجھیں کس غریب کی بات کر رہا ہوں؟ جو 950 میل پھپھی کا جنازہ اٹھا کر کرتا ہے۔ اللہ کرتا آپ سمجھتے آگے بڑھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ دربار یزید میں یزید نے کہا تھا میں جیت گیا، اللہ لعنت کرے اس پر۔ سید السادسین نے فرمایا یزید ایک لمحہ رک، ابھی اذان ہوگی تو پتہ چل جائے گا کون جیتا کون ہارا۔ اذان ہوئی، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سید السادسین نے فرمایا یزید بتا یہ تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا کا؟ اگلا جملہ خدا کی قسم جملہ نہیں، یوں سمجھی کہ عزادار کے سینے میں پرچی اترنے کے مترادف ہے۔ ساری زندگی کی نیند بھول جائے اگر عزادار اس جملے کو ہر وقت سوچتا ہے۔ جب سید السادسین نے پوچھا تھا یزید یہ تیرے نانا کا ذکر ہے یا میرے نانا؟ مجبور ہو کے کہنے لگا نہیں ذکر تو تیرے نانا، میرے امام کی آنکھوں سے مرجان برس ہے۔ امام نے فرمایا اگر یہ میرے نانا کا ذکر ہے، اللہ کرے جملہ سمجھیں آپ، اگر یہ میرے نانا کا ذکر ہے بتا لما قتلتنی فی الاسواق، پھر تم نے مجھے بازاروں میں ذبح کیوں کرا؟ وہ غریب امام ہے جو کبھی آوازوں سے مارا گیا ہے، کبھی نگاہوں سے مارا۔ مرحبا 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 مرحبا، جو آج کے دن بھی نہیں رو سکتا میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ محمد کی بیٹی اس پہ اپنا رحم کرے، محمد کی بیٹی اس پہ اپنا کرم کرے، جسے آج کے دن بھی رونا نہ سکے۔ مصطفیٰ کی بیٹی اس پہ اپنا کرم کرے، اسے آنسوں کی خیرات عطا کرے۔ کربلا سے شام تک حالت رکوع میں غیرت کا صحیفہ کاملہ لکھنے والا امام۔ 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے مرنے کی دعا مانگی۔ ان میں پہلا ہے اللہ کا صابر نبی ایوب۔ بیٹے مر گئے، باپ اجڑ گئے، مویشی سب مر گئے، خود بستر بیماری میں پڑے تھے ایوب۔ زوجہ جا کے چوراہے پہ بیٹھ گئے، کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، زوجہ چوراہے میں سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ گئی۔ یہ دستور تھا جب کسی کا کوئی بس نہیں چلتا تھا وہ چوراہے میں سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ جاتا تھا، جیسے کربلا میں حسین کی سکینہ بیٹھی۔ یہ رونے آئے گا ادا کرنے کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں رہے گا مصطفیٰ کی بیٹی کو رہے گئے پرسہ دوگا۔ ایوب کی زوجہ سر پہ بازو رکھ کے بیٹھ گئی۔ قافلہ خدا قافلہ سالار آگے بڑھا۔ ایوب کی زوجہ نے کہا میں ایوب کی زوجہ میرے شوہر بیمار ہے۔ جیسے کہا ایوب کی زوجہ وہ تو ہم نے سنا ہے یوسف کے خاندان کی مستور ہے۔ اچھا تو ایسا کر اپنے سر سے چادر ہٹا، ہم نے سنا ہے کہ یوسف کی خاندان کی مستورات کے بال سنہرے ہوتے ہیں، تو ہمیں بال دکھا ہم تیری مدد کرتے۔ اللہ طرف کی اٹھی دوڑتے ہوئے گھر آئی، اللہ کے نبی ایوب ہاتھ ہو کے قافلے والے کہتے تھے چادر ہٹا کے ہمیں بال دکھاؤ۔ خدا کی قسم تاریخ میں جتنا بڑا صافر تھا بستر پہ تڑپ گیا۔ آواز آئی پروردگار کاش اس سے پہلے ایوب مر گیا ہوتا۔ میں کہتا ہوں ایوب قافلے والے نے صرف کہا ہے کاش تو اس وقت ہوگا جب شرابیوں کے سامنے علی کی بیٹی چادر کے بغیر یا زہرا
نسب تھا، اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا۔ یہ جملہ سننے کے بعد کچھ سننے کی ضرورت نہیں، اگر عزادار توجہ کر رہے ہیں۔ میرا امام سایہ ڈھونڈ رہا تھا اللہ کا سجدہ ادا کرنے کے لیے۔ ایک جگہ قافلہ رکا، ایک خیمہ نصب تھا، اس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا تھا۔ گرم کڑیاں سمیٹی میرے امام نے، میں نے کہہ دیا ہے اور آپ نے سن لیا ہے، گرم کڑیاں سمیٹی، مٹی سے تیمم کیا، سائے میں آگے کھڑا ہوا میرا امام، اللہ اکبر۔ میرا امام قیام سے رکوع میں آیا، اللہ کرے یہ جملہ آپ سمجھ لے، آگے مجھے پڑھ رہی نہ پڑے۔ میرا امام قیام سے رکوع میں آیا، رکوع سے سر سجدے میں رکھا، ادھر سر سجدے میں رکھ کے پہلی تسبیح پڑھی، یہ شیمر ملعون نے دیکھ لیا، اس نے آواز دیا رحیم۔ امام کے تو کی رسی ایک اونٹ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، قافلہ چل پڑا، امام سجدے میں کہا، امام رسی کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ۔ آئے حسین، آئے حسین، قافلہ بھی چلتا رہا، میرے امام کی پشت پر لہو بھی چل رہا۔ تاریخ ہوئی کہ بازار دمشق میں، بس اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا، بازار دمشق میں میرا غیرت مند امام چل رہا تھا کہ محمد باقر چلتے چلتے قریب آئے، بابا 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 جب میں مدینہ میں کہتا تھا نا میں تھک گیا، بابا مجھے اپنی پوسٹ پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ بابا اگر آج بازار میں کہوں میں تھک گیا ہوں، میرے امام نے چھپ کے کہا باقر جہاں جگہ ملتی ہے سوار ہو جاؤ۔ تاریخ کے بازار میں محمد باقر سجاد کی پوسٹ پہ آئے، چند قدم چل کے میرا امام رکا اور رکے گا، باقر نیچے اتر جا۔ میں سمجھ گیا تو میری پوسٹ پہ کیوں آیا ہے، جب سے تو میری پوسٹ پہ آیا ہے تازیانہ مجھے دے لگتا، باقر تو کب آئے مجھے تازیانہ سے۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، آخری جملہ سن لو، کوئی عزادار اپنا سینہ پیارا نہ کرے، کوئی عزادار اپنا چہرہ پیارا نہ کرے۔ بازار سے گزر رہا تھا میرا امام، سہل ابن سعد ساعدی جو قدم قریب آیا، فرزند رسول میرا سلام، اللہ کرے آپ برداشت کر لیں، فرزند رسول میرا سلام۔ یہ پردہ ہٹا کے صرف تابوت سامنے کرو، میں ایک جملہ کہوں، غربت میرے امام کی غربت، یہی لوگوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ سہل ابن سعد ساعدی کہتا ہے میں نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، کہتا امام نے پیشانی اٹھائی، میں نے کہا مولا کوئی حکم ہو تو بتاؤ۔ فرمایا سہل اگر کچھ کر سکتا ہے تو گھر چلا جاؤ، اپنے گھر سے کپڑا لے آؤ۔ سہل کہتا میں دوڑتا ہوا گھر گیا، گھر سے کپڑا اٹھایا، میں لا رہا تھا، سوچ رہا تھا امام اس کپڑے کا کیا کریں گے، کہتا میں کپڑا لے کے آیا، امام نے پیشانی اٹھا کے کہا سہل اس کپڑے کو 4 تہے لگاؤ، کہتا میں نے بازار میں کپڑے کو 4 تہے لگائی، کہتا امام نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا سہل اب یہ کپڑا پاؤں اٹھا کے اس کے نیچے رکھ دے۔ سہل کہتا میں نے پاؤں اٹھایا، پاؤں کی میخیں امام کی گردن میں مار پڑا، مار پڑے حسین